اکیس رمضان المبارک اس عظیم ہستی کا یوم شہادت ہے جن کی پیدائش بھی اللہ کے گھر میں ہوئی اور جن کی شہادت بھی اللہ کے گھر میں ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کی شہادت کی پیش گوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے کر رکھی تھی۔ ایک بار حضرت علی رضی اللہ عنہ بہت شدید بیمار تھے، نبی علیہ السلام آپ کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ حضرت علی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، لگتا ہے کہ میرا آخری وقت آ پہنچا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی، نہیں، تو اس وقت تک تجھے موت نہیں آئے گی جب تک تیری داڑھی خون سے رنگین نہ ہو جائے، یعنی تجھے شہید کیا جائے گا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی اپنے ساتھیوں کی بے وفائی دیکھتے، کوفہ والوں کی بے وفائی دیکھتے، تو اپنی داڑھی کو پکڑ کر یوں کہتے تھے کہ تو کب رنگین ہوگی، تو کب سرخ ہوگی، یعنی پہلے سے تذکرے۔ اور شہید کس نے کیا حضرت علی کو؟ کلمہ گو مسلمانوں نے، جو خود کو مسلمان کہتے تھے اور جو اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہتے۔ حضرت علی کی شہادت بھی مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہوئی، ان کی اولاد کی شہادت بھی مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ کیا بنی؟ کتب میں حضرت علی کی شہادت کی دو وجہ ذکر کی گئی ہے۔ ایک وجہ یہ کہ ایک خارجی عورت تھی جس کا باپ جنگ میں حضرت علی کے ہاتھوں سے قتل ہوا تھا، مردار ہوا تھا۔ اس نے ابن ملجم سے کہا تھا کہ اگر تم حضرت علی کو قتل کر کے میرے باپ کا بدلہ لو تو میں تم سے شادی کروں گی اور یہ انعامات دوں۔ اس لیے اس ملعون نے حضرت علی کو شہید کیا۔ دوسری وجہ یہ جو اور کتب میں موجود ہے کہ خارجیوں نے جب اپنی بیٹھک کی، مشاورت کی، اور وہ کہنے لگے کہ آج جو امت کے اندر فساد ہے اور فتنہ برپا ہے، اس کی وجہ تین لوگ ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت معاویہ اور حضرت عمرو بن عاص۔ ان تینوں کو قتل کر دو تو فتنہ ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا تین بدبختوں کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ ایک ہی دن فجر کی نماز میں انہیں قتل کرنا ہے۔ اب اللہ پاک کے فیصلے کچھ اور ہوتے ہیں، بندہ کچھ اور سوچتا ہے۔ جس دن حضرت عمر کو قتل کرنے آئے تو وہ نماز میں ہی نہیں تھے، ان کے نائب نماز پڑھا رہے تھے، وہ شہید کر دیے گئے۔ حضرت امیر معاویہ کے سر پہ تلوار کا وار کیا جو پھسل کر ان کی کمر کو زخمی کر گیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان ظالموں نے شہید کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ فجر کی نماز کے لیے سب کو اٹھاتے۔ آپ جب نماز کے لیے اٹھاتے جامع مسجد میں آئے تو یہ ابن ملجم بھی سویا ہوا تھا یا لیٹا ہوا تھا، انتظار میں تھا۔ اس بدبخت کو بھی حضرت علی نے جگایا، اور کسی کے اندر ہمت نہیں تھی کہ حضرت علی کو عام حالات کے اندر اس کے اوپر کوئی وار کرے، کیونکہ اس سے تو سب ڈرتے تھے۔ جب نماز میں کھڑے ہوئے تو اس بدبخت نے پیشانی پر وار کیا اور بہت زوردار قسم کا وار کیا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ گر گئے۔ آپ کے بیٹوں نے اٹھایا، پورے علاقے کے اندر کوہرام مچ گیا کہ نواسے داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ محبوب شخصیت حضرت علی کو کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے۔ آپ کو اٹھا کر لایا گیا گھر کے اندر، تو جب انہیں ہوش آیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی اولاد سے کیا فرمایا کہ اکرم نزولہ، کہ یہ جب انہیں بتایا گیا کہ قاتل جو ہے وہ گرفتار ہے تو فرمایا کہ یہ تمہارا مہمان ہے، اس کی مہمان نوازی کرنا، اور پھر فرمایا کہ اگر میں بچ گیا تو میں جانوں اور وہ جانے، اور اگر میں اس کے اندر شہید ہو گیا تو لہٰذا اقتلوا قتلتی، جیسے مجھے قتل کیا ہے ایسے ہی اسے بھی قتل کر دینا، اس پہ مبالغہ نہ کرنا، یعنی اس کو زیادہ اذیتیں نہ دینا، زیادہ ہاتھ پاؤں ناک کاٹنا، اس چیز سے سختی سے منع کی۔ 19 رمضان کو آپ پر حملہ ہوا تھا اور 21 رمضان کو آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ یہ ان کا یوم شہادت ہے اس عظیم ہستی کا، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے سب سے مظلوم انسان ہیں۔ وہ اس طرح کہ والدین ان کے ایمان پر آج تک اس مسئلے کو متنازع بنا دیا گیا، کوئی کہتے ہیں مسلمان ہے، کوئی کہتے ہیں مسلمان نہیں، اور اولاد جتنی ہے سب کو شہید کیا گیا۔ بڑے بیٹے حضرت حسن کو زہر دیا گیا، شہید کیا گیا، کئی بار زہر دیا گیا۔ چھوٹے بیٹے حضرت حسین کو کربلا کے مقام پر ان کے باقی بیٹوں سمیت شہید کیا گیا، پوتے شہید ہوئے۔ وہاں آپ کے حضرت فاطمہ کے علاوہ حضرت ام البنین کے جو 4 بیٹے تھے ان کے، وہ شہید ہوئے۔ پوری نسل کو تہ تہ کر کے رکھ دیا کربلا میں ظالموں نے۔ اور حضرت حسن کی اولاد کو ابو جعفر منصور ملعون نے انہیں جمع کیا، اذیتیں دی گئی،
تکلیفیں دی گئی، زخمیں لگائے گئے، اور پھر ایک بڑے کمرے کے اندر انہیں بند کیا اور کیچڑ سے لپائی کر کے باہر کے سارے راستے ہوا کے بند کر دیے گئے اور ہاتھ پاؤں باندھ کر اندر ڈال دیا گیا، اور سسک سسک کر وہ سارے اپنے رب سے جا ملے۔ یعنی اولاد، پھر جتنی بھی اولاد ہیں، وہ امام جعفر صادق ہو، امام باقر ہو، امام علی رضا ہو، امام علی نقی ہو، امام محمد تقی ہو، جتنے بھی امام حسن عسکری ہو، تمام کے تمام یا اکثر وہ شہید کیے گئے زہر کھانے میں ملا کر دے کر۔ اور بہت سے واقعات کتب کے اندر موجود ہیں کہ ان ظالموں نے، بنو امیہ نے اور بنو عباس نے آل رسول کے ساتھ کتنا ظلم کیا۔ اور یہ وہ خاندان تھا جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہؤلاء اہل بیتی، کہ یہ میرے گھر والے ہیں، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ ان کے بڑے بیٹے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ جن کے بارے میں امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ فضائل میں جتنی روایات حضرت علی کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، اتنی کسی اور صحابی کے بارے میں نہیں۔ لیکن مظلوم ہے، میں نے کہا، ان کی وہ روایات کو بھی بیان کرنے سے امت ہچکچاتی ہے، ان کو لوگوں کے سامنے لانے سے بھی امت ہچکچاتی ہے۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لوگوں میں سب سے بہادر تھے، جو لوگوں میں سب سے زیادہ فہیم تھے، جو لوگوں میں سب سے زیادہ حکیم تھے، سب سے زیادہ سخی تھے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مولود کعبہ تھے، جو اللہ پاک نے جن کی ولادت کعبہ کے اندر کی، انہیں ان ظالموں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 21 رمضان کے اندر شہید کیا۔ اور ان کا مقام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بہت سے اقوال ہیں حضرت علی کے بارے میں، 3 قول آپ اگر سنیں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ ایک حضرت عمر نے فرمایا کہ مائیں علی جیسا بیٹا پیدا کرنے سے عاجز ہے، یعنی اس جیسا بیٹا کوئی ماں پیدا ہی نہیں کر سکتی۔ اور پھر حضرت عمر نے فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں ایسے مشکل مرحلے اور مسئلے سے جس میں علی نہ ہو۔ اور پھر حضرت عمر نے یہ بھی فرمایا کہ لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتا عمر ہلاک ہو جاتا۔ یعنی اتنا بڑا مقام۔ اور وہ علی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ من کنت مولاہ فعلی المولا، تو حضرت عمر آئے اور مبارکباد دی اور کہنے لگے اے علی اصبحت مولا لکل مؤمن و مؤمنہ، کہ اے علی تجھے مبارک ہو کہ تو ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت کا مولا ہے، بن گیا ہے جو تجھے لقب اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ تو یہ وہ دن ہے کہ جو ہمیں ان کی شہادت کی یاد دلاتا ہے اور ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اگر تم حسینی ہو، اگر تم علی کے پرچم بردار ہو، علم بردار ہو، تو دین کے لیے جان لٹانی پڑے دریغ نہ کرنا، دین کے لیے اگر اولاد کی قربانی دینی پڑے تو دریغ نہ کرنا، دین کے لیے اگر سارا خاندان بھی قربان کرنا پڑے تو دریغ نہ کرنا۔ مقدم اور سب سے اولا اور اولا چیز تمہاری نظر میں اللہ کا دین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہونا چاہیے، اور انہوں نے کر کے دکھایا، حضرت علی نے بھی اور ان کی ساری اولاد نے بھی۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے اسوے پہ چلیں، ان کی سیرت پہ چلیں، ان کا نام لیں، ان کے نام، کیونکہ علی کے ساتھ جتنا ہم نام لیں گے حضرت علی کی اتنی محبت دل میں پیدا ہوگی، اور علی کی محبت یہ ایمان کی علامت حضور علیہ السلام نے قرار دی ہے، اور علی کا بغض یہ منافقت کی علامت قرار دیا ہے۔ تو محبت کریں حضرت علی سے، ان کے خاندان سے، ان کے تمام ساتھیوں سے۔ اللہ پاک ہمیں بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔